اچھا اس کے بعد مون جو ہے وہ بیڈ امپیکٹ یہی دے گا، موڈ سوئنگز، اوورلی ایموشنل کر دے گا، غیر فیصلہ کن نیچر دے دے گا، فیصلہ نہیں کر پائے گا، اور وہی ہر ٹائم ٹھنڈی سی باڈی، جیسے وہ کئی لوگ سرد قسم کے ہوتے ہیں جو ہر ٹائم گیلے سے ٹھنڈے سے، تو وہ مون نیگیٹو مون ہی فرسٹ ہاؤس میں ہو تو یہ ساری صورتحال اس کو فیس کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ فرسٹ ہاؤس کس کا تھا؟ پرسنالٹی کا، اس کے اپنے آپ کا. اور مون دوسرا مون آپ کے یہ تو ذہن میں آ گیا، آپ کے اوورلی ایموشنل مون کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں یہ بھی آ گیا کہ مون جو ہے وہ موڈی بھی ہو گیا. لیکن مون آیا تو سائنسدان بھی ہو گیا. مون فرسٹ ہاؤس میں ہے تو سائنسدان بھی ہے، مطلب کینسرین سب سے زیادہ باریکی سے چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو مون کو دیکھ کے آپ کو کئی دفعہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا ماتھا بڑا نہیں ہے لیکن بچہ بڑا اٹریکٹیو ہے. مطلب 10-5 بچوں میں یا لوگوں میں ایویں آنکھوں میں ایک چمک ہے، چہرے پہ ایک گلو سی ہے، اور آپ کو وہ پسند آ رہا ہے، آپ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. وہ مون ہوگا اس کا فرسٹ ہاؤس میں، یا وہ کینسیرین ہوگا یا مون اس کے فرسٹ ہاؤس میں ہوگا. کیونکہ اس کے چہرے پہ جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں بڑی معصومیت اور ملائمت، اور یا ایسے لوگ جن سے آپ جا کے ایویں فرینک ہو کے اپنا آپ کھولنے لگتے ہیں، وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جن کے فرسٹ ہاؤس میں مون ہوتا ہے. اس کے بعد فرینڈلی سائن میں ڈیفینیٹلی جو اس کے اپنا گھر ہے کینسر، ٹورس میں کیونکہ ایگزالٹڈ ہوتا ہے، لیو، جمنائی، ورگو، اس میں کیا کرے گا؟ سکسیس ارلی دے دے گا، اچھی ہیلتھ دے گا، ماں کے ساتھ اچھے تعلقات دے گا. اینمی اس میں ڈبلیٹی میں مطلب اسکارپیو ہے یا کوئی اور میلفک ساتھ آ کے بیٹھ گیا. سائن تو میلفک کوئی نہیں ہے اس کا اینمی، لیکن اگر کوئی ساتھ آ کے بیٹھ گیا تو یہ لوگ یہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ اس کے تعلقات میں اونچ نیچ رہے گی. اور اس میں یہ ہمیشہ ہی آپ کو نظر آئے گا کہ جس بچے کو کوئی آپ آبزرو کریں گے کہ ایموشنلی ویک ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں، وہ ماں سے بھی اس کی اونچ نیچ ہی دیکھیں گے آپ زندگی میں، کہ اس کی ماں سے بھی تعلقات میں سیم فلکچویشن ہی نظر آئے گی. اچھا اس کے بعد جی گڈ امپیکٹس جو ہیں اس کے سیکنڈ ہاؤس تھا جی فیملی اور ویلتھ ایسٹس کا. تو اچھا گڈ امپیکٹس یہی ہوں گے کہ اچھی فیملی کی طرف سے اور ماں کی طرف سے اچھی جائیداد آئے گی، یا ماں کی طرف سے اچھا اس پہ فائنینشیل ہیلپ آئے گی، سپورٹ آئے گی. دونوں ہی ہو سکتے ہیں اس میں. اور اسی طریقے سے جو وائس ہے بڑی میٹھی ہوگی. میں نے کہا نا مامتا بھری جو کریکٹر ہے، مون جہاں جائے گا وہاں اسی گھر کے کھانے میں مامتا ڈال دے گا، یوں سمجھ لیں کیئر ڈال دے گا. اچھا کسی کے 10ویں گھر میں ہو جیسے، تو مون جو ہے فوڈ بھی ہے، مون لیکوڈ کو بھی رول کر رہا ہوتا ہے، فوڈ کو بھی اور کیئر سیکٹر کو بھی. تو اب یہ جتنے بھی لبرا ہوتے ہیں ان کا اصل میں جو میدان ہوتا ہے وہ یا فوڈ ہوتا ہے یا میڈیکل، یہ کیئر سیکٹر ہوتا ہے. بس لبرا کے لیے ہیلنگ یا یہ جو فوڈ، بس دو ہی کام ہے. اب اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اس کو سوٹ کون سا کر رہا ہے. اب ایک سینیریو ہے، وہ میرے ذہن میں ہے، بس نام نہیں لیتا. وہ بندہ ادھر مطلب کلاس میں ہی ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو پہچاننے کی خیر کوشش کرے، بعد میں مجھے میسج کرے کہ وہ سمجھ گیا تھا یہ وہ ہے. مثال کے طور پہ مون اگر کسی کا لبرا اسینڈنٹ ہے وہ، اور مون اس کا جو ہے کس گھر میں ہے، یہ میٹر کرے گا کہ اس کا کام کیسا جائے. اگر اس کا مون جہاں کی 12ویں گھر میں بیٹھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا کام تو یہ چھڑا رہا ہے. 12واں گھر کس کا ہوتا ہے؟ لاسز کا ہوتا ہے، کوئٹ ایگزٹ کا ہوتا ہے، اینڈ کا ہوتا ہے. تو اب لیکن اس میں دو باتیں سیم ٹائم پہ ہوں گی. ایک تو یہ ہوگا کہ اس کا کام بار بار زندگی میں چھوٹے گا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس کا آخری زندگی میں کام بہت ٹھیک ہوگا. اور تیسرا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ فوڈ کو چھوڑے، ہیلنگ کو پکڑ لے اسپرچویلٹی کے ذریعے، کیونکہ 12واں گھر اسپرچویلٹی کا ہے. جیسے ہی وہ اپنے 12ویں گھر کو ایکٹیو کرے گا اسی کے رخ میں، تو بس اس کا کام سیدھا ہو جائے گا.
مثال کے طور پہ میں کل اس پہ ایک تھیوری پہ بات کر رہا تھا کہ جتنے بھی لوگ 12ویں گھر ایکٹیو جن کا ہوتا ہے وہی باہر جاتے ہیں یا سیٹل ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے لاس میں اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ 12واں گھر ہوتا ہی لاس کا ہے، ورنہ اس کو پیدائشی جگہ چھوڑنی کیوں پڑے. لیکن 2-4 لوگ ہیں جن کو بہتر لگتا ہے، مثال کے طور پہ جن کے سائن وہاں جوپیٹر کا ہو یا خود جوپیٹر ہو، تو یہ سارے اسپرچولی گڈ ہیں، 12واں گھر ہے اسپرچویلٹی کا. تو اب لیکن اسپرچویلٹی میں 12واں گھر ہے تو یہ بندہ باہر جائے گا تو ٹھیک ہے اس کے لیے. کیوں؟ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے آپ کے اسپرچل لیڈرز ہیں وہ جب بھی کسی باہر ملک جاتے ہیں ان کو بھلا کیا تنگی آتی ہے، کھانے آگے پیچھے آگے ہر چیز سروسز زبردست، وہ بڑے خوش ہیں. جتنے بھی پیر فقیر بابے تبلیغی ذاکرین جو بھی اسپرچل سائٹ جن کی ایکٹیو ہے یا ہائی ہے، وہ سارے کے سارے باہر بڑے خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو کمفرٹ ملتی ہے، ان کے لیے بابرکت ہے باہر. لیکن جس کے بعد میں گھر میں جوپیٹر کا امپیکٹ نہیں ہے، اسپرچویلٹی ہائی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو وظیفے کر رہا ہوگا وہی اس کا ویزا بھی لگ رہا ہوگا موسٹلی دیکھ لیجئے گا، ورنہ وہ وظیفہ ہی نہیں کر پائے گا. ہاں لیکن کسی کے 9واں گھر ایکٹیو ہے، وہ صرف اس کو فورن ٹریول کرا دے گا، فورن ٹریول کرا دے گا، لیکن فورن سیٹلمنٹ 12ویں گھر نہیں دیں گے. فورن ٹریول 9واں گھر دے گا، کروائے گا، ہائر ایجوکیشن کروائے گا، لیکن وہ واپس آئے گا. اس کے لیے بھی اینڈ پہ میں آپ کو ایک ٹیکنیک دوں گا، وہ پوائنٹ بیس ہوتی ہے، بس اس کے پوائنٹ کیلکولیٹ کریں اور اس کو بتا دیں کہ تمہاری امیگریشن ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ جب ہم نے اینڈ پہ پریڈکٹیو ٹیکنیکس پہ بات کرنی ہے اس وقت یہ آپ لوگوں کو یاد کرواؤں گا آخر میں. یہ بس یاد کر لیں تاکہ آپ بس چارٹ کھولیں تو آپ کہہ دیں کہ ہاں بھی یہ سیٹل ہو جائے گا باہر یا نہیں ہوگا، یا فیملی بیس ہوگا یا ایجوکیشن بیس ہوگا. اس کے بعد جی اس کے سیکنڈ ہاؤس دانتوں کا ہے، اس لیے اگر یہ پرابلم آئے گی تو اس کو دانتوں کی، آنکھوں کی، سپیچ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. اور اس کو وہی جو بھی اسی حصے میں بلغم، گلے میں بلغم، یہ سارے حصے میں مون سے ریلیٹڈ پرابلم آئے گی. اگر اچھا ہوگا، فیملی اورینٹیڈ ہوگا، زبردست کیئرنگ ہوگا، فیملی کیئرنگ ہوگی، فیملی میں ڈاکٹر ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. مون سیکنڈ ہاؤس ہے تو فیملی میں ڈاکٹر ہوگا، فیملی کیئرنگ ہوگی، اور فیملی ایموشنلی ایسی حرکتیں کرتی ہوگی، یا اس میں بھی کینسیرینز ہوں گے زیادہ تر، کسی کا مون، کسی کا اسینڈنٹ. کئی دفعہ ہم چارٹ دیکھتے ہیں بہن بھائیوں کے، جس دن بھی آپ ایک دن میں جو 2 بچوں کے چارٹ کھولیں گے وہ میچ کر رہے ہوں گے. مزے کی بات بتاؤں، کبھی بھی یاد رکھیے گا سیم ڈے میں اگر آپ کے 5 بچے ہیں، کسی کے 8 بچے ہیں، کسی کے 2 بچے ہیں، 4 ہیں، واٹ ایور کوئی نمبر ہے، اس دن اگر جو چارٹ کھولیں گے ان کا مون، سن یا اسینڈنٹ میچ کر رہا ہوگا کچھ نہ کچھ. ورنہ 2 بہن بھائیوں کے بھی چارٹ ایک دن میں شاید ہی کھلیں. اگر آپ ویسے کہیں کہ جی ضد ہے کھول لیں، لیکن اس سے کچھ ریڈ نہیں کر پائیں گے. مطلب آپ نے کھول لیا، جی سر نے کہا تھا کہ چارٹ نہیں کھلتا، تو میں نے تو جی آج اپنے 4 بچوں کا ایک ہی دن میں چارٹ کھولا ہے، ڈالا سافٹ ویئر میں کھول لیے. بھائی کھول لیں گے آپ، اس میں ڈال لیں گے، لیکن آپ کاغذ میں نکال کے کچھ لکھنے کی کوشش کریں. اسی وقت کوئی کام پڑ جائے گا، جو ہو جائے، وہ ریڈنگ نہیں نکل سکتی اس سے، یہ پکی بات ہے. یہ تجربہ، بلکہ یہ جتنی میں آپ لوگوں کو اس طرح کی ہنٹ دے رہا ہوتا ہوں نا، یہ سب آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے اور مجھے پھر بتانا بھی ہوتا ہے کہ ہاں جی میں نے یہ آبزرو کر لیا ہے، میں نے یہ اپنی آبزرویشن میچور کر لی ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ کسی کی گاڑی خراب ہو تو ماں بھی اس کی طبیعت خراب ہوگی، تو اس بات کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے. یہ سارے ٹوٹکوں سے ہی اصل نالج کی وہ آپ کی عادت بنے گی. ان سے یہ اس لیے نہیں، مطلب دیکھیں تھیوری تو یہ سامنے ہے، لیکن یہ جو ساری اصل اس لیکچر کی لینے کی جو ریزن ہے، یا وہ جو کور لرننگ ہے، جو کو ریلیشن ہے، ایکسپیرینس بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کی اپوائنٹمنٹس کیوں مس ہوتی ہیں، یا کل کو آپ کو کسی کو پروفیشنلی اس کو ڈیل کرنا ہے تو اس کو بھی سمجھنا ہے کہ کیوں مس ہو رہی ہیں، یا لوگوں کو کیسے کنونس کرنا ہے. کیونکہ ایک دن میں سیم چارٹ ہی کھل سکتا ہے، آؤٹ آف دا وے چارٹ آپ نہیں دیکھ سکتے، کھل ہی نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا رہے گا. آج مزے کی بات ہے، مثال کے طور پہ ایک ماں تھی، اس کے بچوں کی کب کی اپوائنٹمنٹ 2 بچوں کی، دوسری ماں بھی 2 بچوں والی، پھر ایک اور ماں بچوں، جتنے لوگ ہیں باپ آیا بچوں کے لیے.
वो जो पिछले एक मतलब मुहर्रम से भी पहले के डिस्टर्ब थे, अपॉइंटमेंट्स मिस हो ही जा रही थी, मिस हो ही जा रही थी, मुहर्रम पे नहीं बहाना बना, मैंने किया वो नहीं हुआ। वो आज सारे वो लोग थे जिनके बच्चों के दो दो बच्चों का चार्ट बेशक बूढ़ा था, बेशक जवान था, बेशक जो भी था, दो दो का चार्ट था और सारे सेम थे। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे एक और ऑब्जर्वेशन भी रखिएगा, अगर वो लोगों का आप देखें कि मून सन और वो मून साइन या सन या असेंडेंट मैच नहीं कर रहा, फिर देखिएगा प्लेसमेंट्स मैच कर रही होंगी, यानी कि दोनों का मून तीसरे घर में आएगा, दोनों चार्ट्स का, मरकरी 11वें में आएगा, जुपिटर जहां सबका आ रहा है वहीं आ रहा है, मतलब फिर चार्ट मैच कर रहा होगा। मतलब कई दफा आप लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं सर ने तो कहा था कि एक ही जैसे लोग होंगे। भाई साहब जब आप वो देखेंगे ना चार्ट, हम एंड पे इसको भी अलग से एक लाल किताब के लिए सेशंस अरेंज करेंगे बाद में, क्योंकि बेसिकली लाल किताब इसका हिस्सा नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, वो आपकी मेरे जैसा एक बंदे ने अपनी ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे एक अपनी प्रैक्टिकल प्लेसमेंट पे थ्योरी दी है। वो उस बंदे ने इधर का ही था, लाहौर का, और उर्दू में लिखी थी, अब बाद में कोई हिंदियों में और उसमें उसका काफ़ी ज़्यादा वो हुए हैं। और वो लाल किताब के हिसाब से जब आप देखेंगे चीज़ों को तो फिर आपको एंड पे वो लगेगा कि हाँ भाई ये सेम ही बंदा है, इसकी ज़िंदगी के ये मामला सेम ही है। अच्छा जी, अब अगर इसके बैड इम्पैक्ट पे बात करें सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस फैमिली का था, वेल्थ का था, तो उसमें फ्लक्चुएशन आ जाएगी। या वेल्थ अब किससे बनेगी, सेकंड हाउस मून है तो दूध के काम से, ये इसके लिक्विड के काम से, केयर इंडस्ट्री में, डॉक्टर, हीलिंग या फूड, ये रीजन बनेगी उसके वेल्थ की। लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर की सेम पर्ची तो नहीं चलती, इसी तरीके से जो फूड वाला है उसकी भी सेल सेम नहीं होती, तो इन दोनों में फ्लक्चुएशन होती है। तो यही फ्लक्चुएशन आपको वहां भी मिलेगी, डेली दिहाड़ी, डेली की इनकम, डेली की वो। और ये भी कह सकते हैं कि इसको डेली के कैश फ्लो से इसने एसेट्स बिल्ड करने हैं। मून वहां ये भी बताएगा सेकंड हाउस में। मतलब आपको सेकंड हाउस के फीचर पता है, वेल्थ, फैमिली, स्पीच, दांत, जो भी, उसके ऊपर मून के खवास रखते जाए। मून क्या, केयर है, फूड है, इमोशंस है। अब फैमिली को करना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी फैमिली बड़ी इमोशनल होगी। फिर आप कहेंगे कि फैमिली केयरिंग होगी क्योंकि मून केयर को बताता है। फिर फूडी कह लें, फूड को बताता है। तो इसलिए जो भी उसके खवास और उस घर के खवास उनको मिक्स करते हैं। फ्रेंडली साइन में कैंसर, टॉरस, ल्यू, जेमिनी, वर्गो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और अच्छी फैमिली लाइफ देगा, मीठी स्पीच देगा, आर्ट्स में टैलेंटेड होगा। एनमी साइंस में वही मसले हैं कि उसके उल्ट जो भी है। और राइट आई किसी की खराब देखें तो उसमें भी आप ये उसको बता सकते हैं कि भाई साहब तुम्हारे चांद दूसरे घर में तो नहीं है। तो फिर उससे ये भी पूछें कि तुम्हारी फैमिली में भी बस इमोशनली सारे लोग इमोशनली हैं बस, तो वो सारा कुछ ही बताएगा। एक आंख देख के आप उसके सारी उसको करेंगे। मून इन थर्ड हाउस, मून थर्ड हाउस अच्छा माना जाता है, करेजियस, इंटेलेक्चुअल, कम्युनिकेटिव, अच्छे रिलेशनशिप देगा। हाँ अब अगर तो ये हाँ अब इसमें थोड़े से आप लोगों को एक और चीज भी ध्यान में रखनी, एरीज असेंडेंट हो, मून तीसरे घर का, तो माँ का बहनों पे या भाइयों पे, बहन भाइयों पे रोब चलेगा। माँ इनकी किस पे हावी रहेगी, बहन भाइयों पे, इस पे नहीं होगी, बहन भाइयों पे होगी। एरीज असेंडेंट हो, मून फर्स्ट हाउस हो, माँ इसकी पर्सनैलिटी पे हावी होगी। ये माँ जैसा होगा या माँ पर गया होगा या माँ इस पे हावी रहेगी। एरीज असेंडेंट हो, मून सेकंड हाउस में हो, माँ का फैमिली पे होल्ड होगा। सन तो बहुत ज्यादा, हमने जब सन पढ़ा था तो हमने सन को बताया था कि वो तो डोमिनेट करता है इन हार्श और लीडरशिप और इगोइस्टिक वे में। मून समझे कि ये माँ हुकूमत करेगी दूसरे घर में प्यार से, केयर से, बस सारा दिन उसको देख वो ये करती रहेगी।
اور اسی طریقے سے تیسرا گھر جو ہے وہ بیڈ امپیکٹ اس کے، ہاں یہ اسپیچ کا گھر ہے. یہاں موسٹلی جو آپ کو بچے جن کو بولنے میں پرابلم ہوگی وہ یہاں وہ ہو سکتا ہے ان کا، بچے جو آپ کے بیمار بچے بولنے سے ریلیٹڈ اسپیچ ایشوز جن کو ہوں گے ان کا آپ نے تیسرا گھر ضرور دیکھنا، دوسرا بھی دیکھنا، تیسرا بھی دیکھنا. مون اچھی حالت میں ہے یا نہیں ہے وہ دیکھنا. اس میں اگر راہو کیتو آ جائیں تیسرے میں، اس میں تھرڈ ہاؤس میں کیتو یا راہو، یہ بھی موسٹلی بتاتے ہیں کہ اس کے جو لیٹ سپیچ یا اس کو بتاتے ہیں کہ کیتو یہاں آ گیا تیسرے گھر میں تو بتائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ جی یہ اس کے لیٹ سپیچ ہو. راہو آ جائے تب بھی یہ ہو سکتا ہے پیرانارمل ایگزسٹنس کی وجہ سے اسپیچ تھراپی ایشوز ہیں، یا اس کے بہن بھائیوں پر میں کسی پہ سایہ ہے، بہن بھائیوں پہ تو اس پہ بھی کوئی نہ کوئی افیکٹ آ رہے ہیں. تیسرا گھر بہن بھائیوں کا بھی ہے، یا یہ کسی ایسی جگہ رہتا ہے جس کا ساتھ والا گھر ہانٹیڈ ہے. مطلب یہ تو اب آپ کو سیکھنا ہے کہ اس گھر کے سارے خواص کو جو چیز بھی رکھ رہے ہیں اس پہ امپیکٹ ڈال رہے ہیں پورے کا پورا. اور اگر یہ ہوگا خراب مون ادھر تو یہ کیا دے گا، سانس کے ایشو دے گا، ایک کانوں کے ایشو، تھراٹ انفیکشن، تھراٹ ادھر بھی آئے گا، اور یہ انسٹیبل مائنڈ دے گا. بہن بھائیوں سے نہیں صرف ہمسایوں سے بھی جھگڑا دے گا، اور شارٹ ٹریولز بھی کروائے گا لیکن شارٹ ٹریولز فیل ہوں گے کیونکہ تیسرا گھر شارٹ ٹریول کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، ہمسایوں کا ہے، اور آپ کی کمیونیکیشن کا گھر ہے. اس کا مطلب ہے پل میں تولا پل میں ماشا ہوگا، کل مجھے وعدہ کر کے گیا آج نہیں مانے گا. اس طرح کا بہیو ہوگا تیسرے گھر کے مون والے کا، کبھی بہت زبردست، کبھی بالکل بازو ہی نہیں پکڑائے گا، جس کا بھی یہ ہوا. اس کے بعد جی فرینڈلی سائنس میں، اب ساروں کو فرینڈلی سائنس تو پتہ ہے نا کہ باقی نیوٹرل ہیں، فرینڈلی یہ ہیں کینسر، ٹورس، لیو، جیمنائی، ورگو. تو اور بیڈ صرف اسکارپین ہے، لیکن وہ بھی اب ہم اس میں نکال دیں گے گرمی اور سردی کا اسکارپین. ٹھیک. اور یہاں مینٹل ایجیٹیشن بہن بھائیوں سے دے گا، ہمسایوں سے دے گا، سانس کے ایشو دے گا، بولنے سے ریلیٹڈ کانفیڈنس کے جو مسئلے ہوتے ہیں جی، اسٹیج پہ نہیں بول پاتے یا بول نہیں پاتے، وہ یہی کے مسئلے ہیں. اور اسی طریقے سے جو بہن بھائیوں کے اندر اتفاق یا بے اتفاقی، وہ بھی یہی جگہ ہے. مون ادھر بھی فلکچویشن لائے گا. مون اچھا ہوگا تو کیئرنگ بنا دے گا بہن بھائیوں کو کیئرنگ بنا دے گا، اور مون اگر وہ ہوا تو بہن بھائیوں کو بیڈلی ایموشنل بنا دے گا. اپنی پلیسمنٹ ہے اس کی. یہ ماں سے پہلے گھر کا مون ہو یا چوتھے گھر کا، یہ ماں کے کھاتے میں ہی جاتا ہے. مون پہلے گھر میں آ گیا تو ماں کا ویسے انفلوئنس لے کے بچہ پیدا ہوتا ہے، یا ماں کا انفلوئنس ہوگا. لیکن اگر چوتھے گھر میں آ گیا تب بھی دل کا بہت اچھا ہوگا، کیئرنگ ہوگا. چوتھے گھر میں مون والے کا مون اگر اچھا ہو تو اس پہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں، ان سینس آف